اچھا، اور دوسری طرف جو ہم وقت سے پہلے سوچتے ہیں کہ 2015 میں چیزوں کی قیمتیں کیا ہوں گی اور مجھے 2015 میں کن چیلنجز کا سامنا ہوگا اور اس وقت میری ذمہ داریاں، اخراجات کیا ہوں گے، اور کیا میں اپنا طرز زندگی یہی رکھنا چاہتا ہوں یا بہتر بنانا چاہتا ہوں، اس کو بھی کاؤنٹ کر لیں. 2015 میں پاکستان میں ایسی حکومت آ جائے گی جو کہ عوام دوست ہو اور عوام کی جتنی بھی مشکلات ہیں اور جتنی بھی چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں ان کی ذمہ داری خود اٹھا لے گی اور آہستہ آہستہ عوام پر بوجھ ختم ہو جائے گا اور اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ معاشی طور پہ خوشحال ہو جائیں گے. یہ 2015 کا خواب ہے ہمارا. چلیے، خواب دیکھنے میں کوئی ابھی ٹیکس تو نہیں لگا، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن مہنگائی کے بارے میں تو یہ طے ہے کہ چیزیں آج کی نسبت سستی نہیں ہوں گی. چلیں، یہ تو پکا ہے نا کہ آج کی نسبت چیزیں سستی نہیں ہوں گی. آج کی نسبت چیزیں 2، 3، 4، 5 گنا تک مہنگی ہو سکتی. ٹرانسپورٹیشن سستی ہو جائے گی، مفتی ہو جائے گی. آپ مذاق پہ تو لے میں جاتے، علاج جو ہے وہ مفت ہو جائے گا. بچوں کی تعلیم، جو لوگ کئی سال سے نعرے لگا کے ووٹ لیتے رہے ہیں کہ روٹی مفت ہو جائے گی، کپڑے پہننے کے لیے مفت ہو جائیں گے، ہوا ویسے نہیں استاق بھائی. دیکھیے، جو چیز ہوتی چلی آئی ہے، ایک تو پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی ہوتی چلی آئی ہے اور دنیا میں زیادہ تر جو ہسٹری ہے وہ اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی رہتی ہے اور نئے چیزیں بھی سامنے آتی رہتی ہیں. یعنی پرانی چیزیں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں اور بیچ میں نئے پرت بھی کھلتے ہیں اور نئی چیزیں بھی آتی ہیں. کچھ ایسا ہو بھی جائے گا. کل پرسوں کوئی نجومی ٹی وی پہ بتا رہے تھے کہ 2-3 سال میں پاکستان میں اتنی افلوئنس ہو جائے گی، اتنا مال و دولت ہو جائے گا کہ دنیا کے ملکوں سے لوگ ویزا لے کے پاکستان آیا کریں گے تاکہ وہ بھی خوشحال ہو سکے. میں نے کہا آپ کے منہ میں گھی شکر. تو یہ باتیں جو ہیں چلے جینے کا سہارا تو فراہم کرتی ہیں، لیکن ہم ایک سنجیدہ موضوع پر بات کرتے ہوئے ہم بات کریں کہ 27ویں نمبر پہ یہ ہے کہ قسمت اچھی ہونا، جو بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، تو وہ 27ویں نمبر پر ہوتی ہے. اسی طریقے سے 24ویں نمبر پہ یہ چیز ہے کہ اپنی آمدنی سے کم خرچ کرنا. یہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی، یہ بھی کافی نچلے درجوں پر ہے. آپ خالی اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے کہ آپ آمدنی سے کم خرچ کریں گے. بچا کے جو پیسے رکھ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ اس سے آپ کی کایا پلٹ جائے گی. اچھا، آپ دیکھیے 18ویں نمبر پر کیا. 18ویں نمبر پر یہ ہے فزیکلی فٹ ہونا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یعنی آپ دیکھیے قسمت سے زیادہ، تعلیم سے زیادہ اور کئی چیزیں جو بھی ہم نے ذکر کیا ان سے زیادہ کہ فزیکلی فٹ، اپنی صحت کا خیال رکھیں. یعنی صحت کا خیال رکھنا، انرجی لیول جو ہیں وہ اپ ہونا، یا ان چیزوں سے. یعنی جو 17ویں نمبر پہ ہے وہ یہ کہ انرجی لیول اوپر ہونا. ایک تو فزیکلی فٹ ہونا، دوسرا ہوا کے دوش پہ اڑنا، یعنی آپ کے اندر بوجھل پن نہ ہو. یعنی آپ کو ایسے نہ لگے کہ اگر 2 قدم چلنا ہے تو گھسٹ گھسٹ کے چل رہے ہوں. یہ جو انرجی لیول اپ ہونا ہے، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور 16 نمبر پہ ہے کہ کوئی ڈھنگ کا کام ڈھونڈنا جو خاص آپ نے ذہن میں سوچا ہو جس سے کہ آپ کے بارے نیارے ہو جائیں. یہ بھی یعنی کوئی پہلے بڑا رواج ہم دیکھتے تھے کہ لوگ ایسی پروڈکٹس بناتے تھے جو جیسے بچوں کے کھلونے، جو بڑے سستے را مٹیریل سے چیزیں بن جاتی تھی. یعنی را مٹیریل سے چیزیں بنانا، ان میں ویلیو ایڈ کرنا اور مارکیٹ میں پیش کرنا. اس کو آپ نیش مارکیٹنگ، نیش مارکیٹنگ جسے ہم کہتے ہیں. جی. اچھا، یہ جو ہم لاسٹ ٹائم بھی بات کر رہے تھے کہ آمدنی کے لیے کوئی اپنا بزنس کرنا بہت ضروری ہے، تو میں نے کہا تھا کہ یہاں لوگ پاکستان میں 50 لاکھ ماہانہ تنخواہ لے رہے ہیں. یہاں پہ دیکھیے نمبر آ جاتا ہے 14ویں نمبر پہ ہے کہ اپنا بزنس ہونا. یعنی یہ بھی کوئی پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ نہیں ہے. اپنا ذاتی بزنس ہونا 14ویں نمبر پہ ہے. ٹھیک ہے. 13ویں نمبر پہ ایک اس میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں، تصحیح نہیں، ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تصحیح نہیں پوچھنا چاہتا ہوں. اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں، کسی کے لیے جاب کر رہے ہیں، اور اس کو ہم اپنا سمجھ کے کریں، ان دس سینس کہ اپنی ذاتی بہتری کے لیے اس کام کو پوری تندہی سے کریں. اب یہ ذاتی کام تو نہیں ہے، بزنس اپنا تو نہیں ہے، مگر وی آر ورکنگ آن آور سیلف سو دیٹ وی کین کنٹریبیوٹ ٹو دیٹ. اس کا درجہ اوپر آتا ہے. یعنی ذاتی بزنس کرنا اور جہاں جاب کرنا، اس کام کو ذاتی کام سمجھ کے کام کرنا، آخرکار اس کے جو نتائج ہیں اتنی بھاری تنخواہ کی صورت میں نکلتے ہیں کہ
یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جو بھی کرنا اس کو چاہت سے کرنا اور ذاتی کام سمجھ کے کرنا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 13ویں نمبر پہ یہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اچھے گرو ہونا. خود اچھے گرو ہونا نہیں کسی کا اچھے لوگوں کو اپنا گرو بنانا, ایسے گرو بنانا جو بہت کرنی والے کے ہوں, جو بہت کر کے دکھا رہے ہوں کچھ. اچھا. ایسے گرو زندگی کے مختلف شعبوں میں, کوئی صحت کے لیے, کوئی بزنس کے لیے, کوئی ریپوٹیشن کے لیے, کوئی کسی کام کے لیے, کوئی کسی کام کے لیے. تو کوئی نہ کوئی گرو جو ہے بنانا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کئی چیزوں کے لیے ہم بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں صحیح طریقہ نہیں آتا, اور گرو اگر گر بتا دے تو وہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے. ہاں, اور 11ویں نمبر پہ ہے کہ آپ اپنے خود باس ہوں. یعنی وہی پھر کوئی ایسا کام جو خالصتاً یعنی آپ ہی کی ذات میں سمایا ہوا. آپ خود جیسے کہ کوئی لوگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, انجینئرز ہوتے ہیں, تو وہ خود سے ایک ہائی لیول پروفیشنل سارٹ آف بینگ سیلف امپلائڈ. ہاں, جیسے سیلف امپلائڈ ہونا جن کو, تو یہ 11ویں نمبر پر آتا ہے. 10ویں نمبر پہ ہے کہ وہ موقع دیکھ لینا, ان چیزوں کو تاڑ لینا جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے. کئی دفعہ ایک ہی ماحول میں سب لوگ کھلی آنکھوں سے چل پھر رہے ہوتے ہیں, لیکن کئی لوگ ایسے ہی ایک ڈریم لائک سٹیٹ میں ہوتے ہیں. کئی لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جن چیزوں کو باقی لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے. ان کی نظر آدھے پانی کے بھرے ہوئے گلاس پہ ہوتی ہے, خالی پہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ دیکھ سکتے ہیں آؤٹ آف دی باکس. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی مشکل آن پڑتی ہے خاص طور پہ, تو لوگ اس سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اور کچھ لوگ اسی مشکل میں سے اپرچونٹی, موقع تلاش کر لیتے ہیں. اور ان سے بھی بڑے لوگ میں آپ کو بتاؤں وہ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جو ہوتی ہی نہیں, اور وہ تلاش کر لیتے ہیں, بنا لیتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے ذہن میں تخلیق کر لیتے ہیں کوئی چیز جو کہ پہلے وجود میں ہے ہی نہیں, وہ اسے معرض وجود میں لے آتے ہیں. ایک آدمی کا نام لینا چاہتا ہوں ایسے, بل گیٹس. مائکروسافٹ پروگرام. یعنی کئی سال پہلے جب بل گیٹس ابھی آغاز میں تھا تو یہ کوئی ایسی خاص چیز نہیں تھی, اور آج دیکھیں اس نے کیا وہ تخلیق کر کے پوری دنیا میں مائکروسافٹ, انٹرنیٹ, یہ ساری ایک نئی 50 سال پہلے نہیں تھی میرے خیال میں تو. اور بل گیٹس جو ہے نا ہارورڈ کے ڈراپ آؤٹ تھے. ٹھیک. پھر وہاں انہیں لیکچرز کے لیے بلایا جاتا تھا. اچھا, تاکہ ہم 10 اب جو ہے 9 چیزیں اوپر کی رہ گئی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے پروگرام کا, آدھا گھنٹہ تقریباً 33 منٹ رہ گئے ہمارے پاس. تو جی, تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک کمرشل بریک پہ جاتے ہیں. کمرشل بریک کے بعد میں دعوت دوں گا اپنے سننے والوں کو کہ وہ فون کریں 111-111-100 111-111-100. آج کی جو موضوع ہے اس کے حساب سے بات کریں. ادھر SMS بھی آ رہی ہیں, کچھ ان کو بھی چھوئیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ میں 2 منٹ میں جب واپس آتے ہیں تو ہم یہ کر لیں گے کہ باقی کی جو یہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے یہ مکمل کریں, واپسی پہ یہ مکمل کر کے پھر کال لے لیں گے, تاکہ یہ میں 30 تو نپٹاؤں. یہ جناب جو بات ڈاکٹر صداقت علی آپ سے کر رہے تھے کہ کس طرح سے آپ اپنی آمدن کو بڑھا سکتے ہیں, بہتر زندگی گزار سکتے ہیں.